حضرت سیدنا امام برہان الدین زرنوجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تنگ دستی کے جو اسباب بیان فرمائے ہیں ان میں یہ بھی ہیں۔ زیادہ سونے کی عادت، اس سے جہالت پیدا ہوتی ہے۔ بے لباس ہو کر سونا، بے حیائی کے ساتھ پیشاب کرنا، لوگوں کے سامنے عام رستوں پر بلا تکلف پیشاب کرنا، دسترخوان پر گرے ہوئے دانے اور کھانے کے ذرے وغیرہ اٹھانے میں سستی کرنا، پیاز لہسن کے چھلکے جلانا، گھر میں کپڑوں سے جھاڑو لگانا، رات کو جھاڑو دینا، کوڑا گھر ہی میں چھوڑ دینا، مشائخ کے آگے چلنا، بزرگوں کے آگے چلنا، والدین کو ان کے نام سے پکارنا، دروازے کے ایک حصے سے ٹیک لگا کر کھڑے ہونا، بیت الخلاء میں وضو کرنا، بدن پہ ہی کپڑا جو ہے وہ رکھنا، اس حالت میں کہ وہ زمین پر گھسٹ رہا ہو، والدین کو ان کے نام سے پکارنا، دروازے کے ایک حصے سے ٹیک لگا کر کھڑے ہونا، بیت الخلاء میں وضو کرنا، بدن پر ہی کپڑا وغیرہ سی لینا، یہ بھی جو ہے درست نہیں۔ چہرہ لباس سے خشک کر لینا، گھر میں مکڑی کے جالے لگے رہنا، نماز میں سستی کرنا، نماز فجر کے بعد مسجد سے جلدی نکل جانا، صبح سویرے بازار جانا، دیر گئے بازار سے آنا، اپنی اولاد کو بددعائیں دینا، یہ سارے وہ اسباب ہیں جن اسباب کی بنا پر بندہ منزل ولایت پر فائز نہیں ہو سکتا۔ میں یہ آخری بات اس پہ عرض کروں، ماں باپ جو بھی ہیں اپنی اولاد کو بد دعا نہ دیا کریں۔ والدین کی دعا اولاد کی حق میں قبول ہوتی ہے۔ ماں باپ کو چاہیے اپنے بچوں کو بد دعا نہ دیں۔ ہمارے بزرگوں کو آپ دیکھیں، وہ بد دعا نہیں دیا کرتے تھے، خاص کر خواتین جو ہیں وہ بد دعائیں دیتی ہیں۔ بچے ویسے ہی پریشان ہیں، بچے کیا بڑے اس دور میں پریشان ہیں، وہ جا کے ان کو بد دعائیں دی جائیں، یہ بالکل درست بات نہیں۔ اگلا ہے جی، وضو کی جگہ پیشاب اور پیشاب کی جگہ وضو کرنا۔ استاد کی